گناہ بیکار ہو گیا۔ کہا کہ نہیں بھائی تم پریشان مت ہو، میرا ہی نام اسماعیل ہے، آؤ بیٹھ جاؤ یہیں، سیڑھیوں پہ بٹھا لیا اور کہا کہ میں نے میرا ہی واز کہا تھا، میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں کیا کہا تھا۔ سارا واز وہ اس ایک آدمی کے سامنے بیٹھ کر سارا واز دوبارہ دوہرا دیا۔ اللہ، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا کہ ایک آدمی کی خاطر پورا واز دوہرا دیا، اتنا لمبا چوڑا۔ کہا کہ میاں میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کی خاطر کہا تھا اور دوسری بار بھی ایک ہی کی خاطر کہا۔ یہ مجمع کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ایک کی خاطر جس کی خاطر پہلے کہا تھا اسی کی خاطر دوسری بار کہا۔ یہ ہے حضرت سب بنے ازمانہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اس کا کوئی ذرہ پیدا فرما دے، اپنی رحمت سے اخلاص کا، اس بے چینی کا، اس بے تابی کا، کہ یہ منکرات کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بے تابی پیدا، بے چینی پیدا کہ یہ بے منکرات ہو رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے، کس طرح مٹایا جائے۔ جس دن یہ بے تابی پیدا ہو گئی، یاد رکھیے اس دن کم از کم آدمی اپنے گھر کی تو اصلاح کر لے گا۔ اگر نہیں ہو رہی تو اس کے معنی یہ کہ بے چینی نہیں، بے تابی نہیں آدمی گزارتا۔ تو یہ ہے حدیث کا منشا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ تبلیغ کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انفرادی تبلیغ جو فرض عین ہے ہر انسان کے ذمہ پر، کہ جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ سے نہ ہو سکے زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے، اس کی تفصیل تو یہ ہوگی۔ دوسری قسم ہوتی ہے تبلیغ اور دعوت کی اجتماعی، کہ لوگوں کو جمع کر کے کوئی واعظ کیا جا رہا ہے، کوئی تقریر کی جا رہی ہے، کوئی فرمائش کی جا رہی ہے، یہ اجتماعی دعوت۔ یہ اجتماعی دعوت یہ فرض عین تو نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اس کام میں کھڑے ہو جائیں تو دوسروں سے اس کا فریضہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس میں یاد رکھیے کہ یہ جو وعظ و تقریر والی تبلیغ ہے، اس میں یہ ہر کس اور ناقص کا کام نہیں، یہ نہیں ہے کہ جو بھی کھڑا ہو گیا اس نے بات کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے مطلوب علم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ علم نہیں اتنا تو اس صورت میں وعظ و تبلیغ کا انسان مکلف نہیں، اس درجے کا وعظ و تبلیغ کا، اس کے لیے علم ضروری ہے، کم از کم اتنا علم جس سے آدمی غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو، اتنا علم کم از کم حاصل ہو تب بات کہنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ اور اس میں بھی اندیشہ رہتا ہے، اللہ بچائے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری بات اتنے سارے آدمی بیٹھ کے سن رہے ہیں تو خود بھی جب باہر نکلا دیکھا بچے کھیل رہے ہیں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ دیکھو تم یہاں کھیل رہے ہو، ادھر جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے، مٹھائی جا کر وصول کرو۔ اب وہ بچے مٹھائی کے فکر میں دوڑنا شروع کرتے، جب وہ دوڑتے تو خود بھی پیچھے دوڑنے لگتا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ان کو وہ بچے تو خیر دھوکے میں آ گئے کہ وہ تم نے کہہ دیا کہ ادھر مٹھائی بٹ رہی ہے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی، پھر بھاگتے کیوں ہو؟ کہا کہ ہو سکتا ہے جو میں نے کہا تھا وہ سچی ہو، اس واسطے دوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ سچ ہو تو اس واسطے دوڑ رہا ہوں۔ تو یہ مثال ہم لوگوں کی ہو گئی ہے کہ خود دھوکہ دیا دوسروں کو، کہ جس سے لوگ دھوکے میں آ گئے کہ ہاں بھائی یہ کچھ جاننے والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے۔ اب لوگوں کے جب لوگ دھوکے میں آ گئے تو خود بھی دھوکے میں آ گیا کہ یہ جو اتنے سارے مخلوق کچھ مجھے سمجھ رہی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوں گا ہی۔ جب باہر نکلا دیکھا بچے کھیل رہے ہیں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ دیکھو تم یہاں کھیل رہے ہو، ادھر جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے، مٹھائی جا کر وصول کرو۔ اب وہ بچے مٹھائی کے فکر میں دوڑنا شروع کرتے، جب وہ دوڑتے تو خود بھی پیچھے دوڑنے لگتا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ان کو وہ بچے تو خیر دھوکے میں آ گئے کہ وہ تم نے کہہ دیا کہ ادھر مٹھائی بٹ رہی ہے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی، پھر بھاگتے کیوں ہو؟ کہا کہ ہو سکتا ہے جو میں نے کہا تھا وہ سچی ہو، اس واسطے دوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ سچ ہو تو اس واسطے دوڑ رہا ہوں۔
تو یہ مثال ہم لوگوں کی ہو گئی ہے کہ خود دھوکہ دیا دوسروں کو، کہ جس سے لوگ دھوکے میں آ گئے کہ ہاں بھئی یہ کچھ جاننے والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے۔ اب لوگوں کے جب لوگ دھوکے میں آ گئے تو خود بھی دھوکے میں آ گیا کہ یہ جو اتنے سارے مخلوق کچھ مجھے سمجھ رہی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ تو یہ خطرہ، یہ فتنہ مبتلا، اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے واز کہنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، ہر ایک کو نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی بڑا بٹھا دے اس کام کے لیے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، بڑوں کی سرپرستی میں کام کرے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے بس کا کام نہیں تو وہ کھڑا ہو جائے۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں جذبہ پیدا ہوا اور ہر ایک نے اپنا واز کرنا شروع کر دیا، اور واز تو پھر بھی کسی درجے میں قابل یہ ذرا ہلکی بات ہے کہ اس کم از کم اس میں اتنی بات ہے کہ صرف اس کا اطمینان ہو جائے کہ غلط بات نہیں کہے گا تو کہنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن اب آگے بات بڑھ گئی ہے درس قرآن اور درس حدیث تک، کہ درس قرآن اور درس حدیث یہ بھی ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ جس کے منہ میں جو آیا اور اسے درس قرآن جاری کر دیا، درس حدیث جاری کر دیا۔ قرآن کریم وہ چیز ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنا زبردست ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور یہ فرمایا من فسر القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، اگر قرآن کریم کی کوشش تفسیر کرے اپنی رائے سے تو اگر صحیح بھی کرے گا تو بھی غلط ہے۔ یہ الفاظ ہے نبی کریم۔ اور آج ذرا تھوڑا سا معلومات دین کی حاصل ہوئی کہ اس کتابوں کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے کچھ باتیں معلوم ہو گئی اور معلومات کے ساتھ درس قرآن جاری ہو گئی۔ تو یہ درس قرآن اور درس حدیث یہ بڑے بڑے علماء تھراتے ہیں، ہر ایک کے عالم کا بھی بس کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کا درس دے، قرآن کریم کی تفسیر۔ ہمارے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ ستر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری عمر کے 70-75 سال دین کے تعلیم و تعلم میں گزرے، پڑھنے پڑھانے میں، اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ آخر میں جا کر معرف القرآن کی تفسیر تعلیم فرمائی، تو اس کو بھی میں خود حاضر رہا تھا، بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس قابل تھا کہ میں تفسیر پر قلم اٹھاتا یا نہیں اٹھاتا، میں تو حقیقت میں تفسیر کا اہل نہیں ہوں، لیکن حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی قدس اللہ وسلم کی تفسیر کو آسان الفاظ میں نے تعبیر کر دیا ہے، بس یہ کام کیا ہے، باقی تفسیر کا تو میں اہل نہیں۔ ساری عمر یہ فرماتا۔ تو یہ بڑے بڑے علماء تھراتے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں بولتے ہیں۔ حضرت امام مسلم، نام سنا؟ بخاری مسلم دو مشہور کتابیں ہیں حدیث کی، سب سے اعلیٰ درجے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا مجموعہ جمع کیا صحیح مسلم کے نام سے، مشہور، ہر مسلمان جانتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم، اتنا بڑا مجموعہ جمع کیا۔ حدیثیں جمع تو کر دی